Welcome to Political Concept. Today we will discuss the Marxist theory of origin of state. بہت سے پولیٹیکل اسکالرز ہیں جو اس کوشچن کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ دا اسٹیٹ واز اوریجنیٹڈ، ریاست کی ابتدا کیسے اور کیوں ہوئی۔ بہت سے تھیوریز موجود ہیں جیسا کہ ڈیون تھیوری آف اوریجن آف اسٹیٹ، اس کے مطابق ریاست جو ہے وہ گاڈ نے بنائی، اسٹیٹ واز کریٹڈ بائی دا گاڈ اینڈ کنگ از اپوائنٹڈ بائی دا گاڈ۔ ریاست کو گاڈ نے بنایا ہے اور کنگ جو ہے وہ خدا ہی اپوائنٹ کرتا ہے۔ اس تھیوری کا مین ازمپشن یہ تھا۔ اس کے بعد سے کچھ تھیوریز آتے ہیں جو کہ اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ ہیومن میڈ انسٹیٹیوشن ہے، یہ انسانوں نے خود بنائے ہیں اور یہ سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے سے بنائے ہیں۔ اس میں جو مین تھیورسٹ ہے سوشل کانٹریکٹولیسٹ وہ تھامس ہابس ہیں، جان لاک ہیں اینڈ جین جیکس روسو ہیں، اور وہ اپنی ہی انداز سے سوشل کانٹریکٹ تھیوریز جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگومنٹس کی بنیاد پر کہ ہاؤ دا اسٹیٹ واز اوریجنیٹڈ اور ہاؤ دا اسٹیٹ واز کیم ان ٹو بینگ۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مارکس اور جو اس کے تھیوریز کے سپورٹر جو ہیں جسے ہم مارکسسٹ کہتے ہیں، جیسا کہ مارکس خود ہو گیا، فریڈرک اینجل جو کہ مارکس کا ساتھی تھا اور کو رائٹر بھی تھا سم بکس کا، یہ دونوں نے اکٹھی کتابیں لکھی تھی۔ اس طرح سے جو لاسٹ میں ولڈرمر لینن۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ ہمارے نئے لیکچر کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے۔ سو دیکھتے ہیں کہ مارکسسٹ تھیوری آف اوریجن آف اسٹیٹ کے پیچھے آرگومنٹس کیا ہیں اور مارکسسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی، ریاست کا آغاز کیسے ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ڈیون تھیوری آف اوریجن آف اسٹیٹ ہیں یا جو سوشل کانٹریکچولیسٹ ہیں وہ اس پہ بلیف نہیں کرتے ہیں، وہ اس پہ فیتھ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ پوائنٹس دیتے ہیں، کچھ آرگومنٹس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا اس سے ہوئے ہے۔ سو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکسسٹ اسٹیٹ از دا فارمیشن آف مین behind there is no emotion idea but the influence of material condition۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی جو فارمیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ انسانوں نے خود فارم کی ہے، یہ انسانوں نے خود بنائی ہیں۔ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کوئی ایموشن نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایموشن یا آئیڈیا نہیں ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے جو سوشل کانٹریکچولیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانوں نے خود یہ بنائی ہے، انسانوں کی کنڈیشن جو تھی وہ میزریبل تھی، وہ اس میزریبل کنڈیشن سے نکلنے کے لیے اس نے ریاست کو بنائی۔ جیسا کہ تھامس ہابس تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر جو تھا وہ ایگریسیو تھا، اسٹیٹ آف نیچر میں وار تھی، وہ ان سے نکلنے کے لیے، ان حالات سے نکلنے کے لیے اس نے آپس میں کانٹریکٹ کیا اور اس نے اسٹیٹ بنائی۔ اس طرح سے روسو جو ہیں وہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہیں، ٹھیک ہے، اس نے انسان کے جو پیسفل نیچر تھا، جو سمپیتھیٹک نیچر تھا، اس کو برباد کیا اور وہ کوئلسم بن گئے، وہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، تو وہ ان کنڈیشن سے نکلنے کے لیے اس نے اسٹیٹ بنائی۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نہ کوئی ایموشن ہے نہ کوئی آئیڈیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک امپورٹنٹ چیز جو اس نے کہا ہے مارکسسٹ جو کہتے ہیں وہ ہے انفلوئنس آف میٹیریل کنڈیشن۔ وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے جو انفلوئنس آف میٹیریل کنڈیشن ہے، یعنی وہ جو اسٹیٹ فارمیشن ہے وہ میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، مادیت پرست جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میٹیریل کنڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ بائی میٹیریل کنڈیشنز دے مین اکنامک کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹیریل کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکنامک کنڈیشن کو ریفر کیا جاتا ہے۔ اب یہ میٹیریل کنڈیشن سے اسٹیٹ کیسے بنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو مارکسسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیجز جو ہے ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی کا وہ بتاتے ہیں۔ اور پہلا جو سٹیج ہے وہ کہتے ہیں وہ تھا اولڈ کمیونسٹ سوسائٹی اور پریمیٹیو ٹائپ آف کمیونسٹ سوسائٹی۔
یہ پہلی سٹیج ہے، پہلا سٹیج ہے۔ کارل مارکس وہ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسپٹ نہیں تھا۔ لوگ شکار کے لیے جاتے تھے، وہ اس کو اکٹھے کھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز دا پریمیٹیو ٹائپ آف کمیونزم اور اولڈ کمیونسٹ سوسائٹی۔ یہ تھا پہلا سٹیج۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسپٹ آ گیا۔ یہ جو اولڈ کمیونسٹ سوسائٹی تھا اس میں وہ کہتا ہے کہ دیئر واز نو کنسپٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی۔ وہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسپٹ نہیں تھا۔ اٹ مینس دیٹ دیئر واز نو اسٹیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ پریمیٹیو ٹائپ آف کمیونزم جو تھا یا اولڈ کمیونسٹ سوسائٹی جو تھی اس میں ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب یہاں سے مین آرگومنٹ یہ ہے مارکسسٹ کا، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی از دا مین کاز بیہائنڈ دا رائز آف دا اسٹیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے وجود میں آنے کا اس کے پیچھے جو بہت بڑی ریزن ہے، بہت بڑی جو ریزن چھپی ہوئی ہے وہ ہے پرائیویٹ پراپرٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں مارکسسٹ کے پرائیویٹ پراپرٹی گیو رائز ٹو دا اسٹیٹ۔ پرائیویٹ پراپرٹی کی کانسیپٹ کی وجہ سے، پرائیویٹ پراپرٹی کے وجود میں آنے سے ریاست کی ابتدا شروع ہوئی ہے۔ یہ مین چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی میٹیریل کنڈیشن یہ ہے۔ اب جیسا ہی میٹیریل کنڈیشن جو ہے وہ پیدا ہوا، جیسا ہی پرائیویٹ پراپرٹی وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ جو انر تھے، انرس کون تھے جس کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی موجود تھی، دے فیلٹ انسیکیورٹی، وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے یہ جو انرس تھے، ٹھیک ہے، یہ جو پراپرٹی ہولڈرز تھے جس کے پاس پراپرٹی تھا، اس نے انسیکیورٹی محسوس کی، اور اس انسیکیورٹی مینز دیٹ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے، اپنے لیے سیکیور جو کنڈیشن ہے پیدا کرنے کے لیے یہ جو انر کلاس ہے اس نے اسٹیٹ بنائی۔ اور اس طرح سے اینجل اور مارکس جو ہیں وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ریاست جو ہیں یہ میجارٹی کے ایکسپلائٹیشن کے لیے رولنگ کلاس نے بنائی ہے۔ یہ امپورٹنٹ اور بات ہو گئی، دوسری بات ہو گئی۔ اب یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی شروع ہوئی یا یہ جو کانسیپٹ آ گیا، with the concept of private property two classes were emerged in society۔ جو ہی پراپرٹی ایمرج ہوئیں تو پراپرٹی سے سوسائٹی میں دو کلاس ایمرج ہوئے، دو کلاسز ایمرج ہوئے۔ اب کلاس کا مطلب یہ ہے the people who share the same status in society۔ فار ایگزامپل وہ لوگ جس کے پاس پراپرٹی ہیں وہ سب ایک کلاس میں آتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہے وہ دوسری کلاس میں آتے ہیں۔ تو یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی جو ہیں اس سے دو کلاسز ایمرج ہوئیں، ایک تھا انر کلاس جس کے پاس پراپرٹی تھا، اور دوسری ود آؤٹ پراپرٹی والا کلاس جو تھا، یہ دو کلاسز ایمرج ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہی یہ کلاسز ایمرج ہوئے تو اس کے بیچ میں سے کانفلکٹ بھی شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، دیر واز کانفلکٹ بٹوین ٹو کلاسز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ جو ہیں یہ جو کلاسز تھے اس کے بیچ میں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پراپرٹی انر کلاس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو لوگ تھے دے وانٹیڈ ٹو سبجوگیٹ ادر کلاس۔ یہ جو پراپرٹی انر کلاس کے جو لوگ تھے وہ جو دوسری کلاس کے لوگ تھے جس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، وہ اس کو سبجوگیٹ بنانا چاہتے تھے، وہ اس کو محکوم بنانا چاہتے تھے، وہ اس کے استحصال کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ایکسپلائٹیشن کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح سے مارکس کی بہت زبردست تھیوری ہے کمیونسٹ سوسائٹی کی، وہ کہتے کہ کیسے ایمرج ہوگی فیوچر میں، اس کے لیے وہ سٹیجز بتاتے ہیں، لیکن اس کو ہم الگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں پر جسٹ ہم اس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پوائنٹس دیتے ہیں، وہ کس پوائنٹ سے وہ یہ آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ اسٹیٹ ایمرج ہوئی پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی انر کلاس تھا
وہ جو ادر کلاس تھے، ٹھیک ہے، جس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی، وہ اس کو سبجوگیٹ بنانا چاہتے تھے، اس کو محکوم بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فار دس پرپز دے فارمڈ اے فورس ود ان دا سوسائٹی، اس نے سوسائٹی کے اندر ایک طاقت کو پیدا کی، ٹھیک ہے، اینڈ دس فورس الٹیمیٹلی ایزیوم دا اسٹیٹس آف اسٹیٹ، یہ جو فورس تھی یہ آخر کار اس نے ریاست کی شکل اختیار کی، اور ریاست جو ہیں وہ وجود میں آئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پیپل لائونگ ان سوسائٹی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف اسٹیٹ فار کلاس انٹرسٹ، یہ جو سوسائٹی میں جو لوگ رہ رہے تھے، جس کے پاس پراپرٹی تھی، اس نے ریاست کی جو ہے وہ بنیاد رکھی فار کلاس انٹرسٹ، اس کا جو اپنا مقصد تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے، کامن مین کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مائنارٹی ہے، اور مائنارٹی جو ہے اس نے میجارٹی پر کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہ ریاست جو ہے، یہ اسٹیٹ جو ہیں، یہ جو اس کلاس کے انٹرسٹ کو، ٹھیک ہے، جو پراپرٹی آنر کلاس تھی، وہ اس کے انٹرسٹ کو فلفل کر رہے تھے، یہ عام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، کامن پیپلز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، اور ریاست کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ مین کاز ہے، ٹھیک ہے، یہ مین ایکٹر ہے، یہ مین فیکٹر ہے فار دا کریشن آف اسٹیٹ۔ سو آج ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مارکس کے ہاں یہ جو ریاست کی بنیاد جو ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے آئی ہے، ابتدا پرائیویٹ پراپرٹی سے ہوئی ہیں، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو رولنگ کلاس تھا یا جو پراپرٹی ہولڈر کلاس تھا اس کے انٹرسٹ کو فلفل کرنا ہے، کامن پیپل سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ سوسائٹی جو ہوگی اس میں اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوگی، دا اسٹیٹ ول وائدر اوے، اسٹیٹ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ڈس اپیئر ہوگی، اور وہ سوسائٹی اسٹیبلش ہوگی جس میں نہ اسٹیٹ ہوگا، نہ کلاس ہوگی، نہ رچ اینڈ پور کا ڈفرینس ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کلاس ڈس سوسائٹی ہوگی، اور یہ بھی نیچرل ریسورسز ہیں، جو میٹیریل کنڈیشن ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمیونٹی ایز اے ہول اون کرے گی، اس کو اس نے کمیونسٹ اسٹیٹ یا کمیونسٹ سوسائٹی کہا تھا۔